الرحیم پردے کے احکام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں ایک روز حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ایو شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہترین بات کیا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، لا يرين الرجال ولا يرونهن، عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے نہ وہ مردوں کو دیکھے نہ کوئی مرد ان کو دیکھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت علی نے جواب عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے تعریف فرمایا صدقت انہا بضعۃ منی، انہوں نے درست کہا، یعنی حضرت فاطمہ نے درست کہا، بے شک وہ میرا ایک جز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تھے، حضور علیہ السلام صحابہ سے پوچھے عورت کے لیے سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، سب خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت علی سیدھا گھر کو چلے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا، تمہارے ابو صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سوال کیے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا جو میرے ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مردوں کو دیکھے، کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد ان کو دیکھے۔ اتنی پابندی کے ساتھ، اتنے پردے کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بالکل درست کہا۔ شرعی پردے کے 3 درجے ہیں۔ شریعت میں پردے کے حکم 3 طریقے کے 3 درجے کے ہیں۔ نمبر 1، چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور بعض کے نزدیک پیروں کے بھی علاوہ تمام بدن کا چھپانا، یہ ادنا درجہ ہے۔ ہتھیلیوں کا اور چہرے کے علاوہ بعضوں کے نزدیک پاؤں، یہ آخری درجہ ہے چھپانے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ چہرہ، پیروں اور ہتھیلیوں کو بھی برقعے میں چھپائے رکھنا، یہ درمیانی درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ، عورت دیوار یا پردے کی آڑ میں اس طرح رہا کرے کہ اس کے کپڑوں پر بھی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ بعض کے نزدیک پیروں، یہ گھر میں ہتھیلی بتا سکتے ہیں، یہاں تک گٹوں تک بتا سکتے ہیں، چہرہ بتا سکتے ہیں، پاؤں ٹخنوں کے نیچے کے حصے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے۔ شوہر تو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، شوہر کے لیے تو کیا بھی نہیں ہے، پورا بدن اس کے لیے کھیتی کے مانند ہے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ مگر باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ان کے لیے چہرہ بتا سکتے ہیں، ماموں ہیں۔ شریعت میں جن کو پردہ نہیں ہے ان لوگوں کو چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کا حصہ اگر کھلا رہے تو کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا درجہ، چہرہ اور پیروں اور ہتھیلیوں کو بھی برقعے میں چھپا کر رکھنا، یہ درمیانی درجہ۔ باہر نکلے تو ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض عورتوں کو ہم نے دیکھا گلی کے اندر آتے آتے اونی بھی نکال لیتے، برقع بھی نکال، گھر کے اندر نکالنا دور کی بات، گلی سے نکال لگ جاتے۔ ہمیں مردوں کو کبھی دیکھے نہیں شرٹ نکالتے ہوئے، 2-3 عورت کو دیکھا ہو گلی میں گھستے ہی گھر کے قریب برقع نکالتی۔ عورت دیوار یا پردے کی آڑ میں اس طرح رہا کرے کہ اس کے کپڑوں پر بھی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ تینوں درجے قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہیں۔ دلائل کا یہ موقع نہیں ہے۔ پردے کے تینوں درجوں میں اصل درجہ یہی تیسرا درجہ ہے۔ حضرت مفتی اعظم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا ہے، ان کا فرمان ہے، پردہ نسوان کے متعلق قرآن مجید کی 7 آیات اور احادیث کی 70 روایات کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی حجاب اشخاص ہے، یعنی عورتوں کا وجود اور ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظروں سے مستور ہو، جو گھروں کی 4 دیوار یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔
اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بنا پر اور وقت ضرورت اور یہ قدر ضرورت کے ساتھ مقید اور مشروط. عورتیں اصل دیوار کے یعنی گھر کے اندر رہے. بعض عورتیں گلی کے باہر کھڑے ہوتے، بعض عورتیں سیدھا چبوترا میں بیٹھ جاتی، بعض عورتیں گھر میں رہتے مگر پردے کا کیا بھی خیال ہے، کون آئے تو بھی سامنے کھڑے ہو جائے. اس طرح نہ رہے. یہ سن کر ہمارے تک رہ جانا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنوں تک پہنچائے. غیروں میں پہنچانا دور کی بات، پہلے اپنوں کو کیا کرے، سمجھائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب چلتی ہیں، حالانکہ ان کی کم عمر 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 25 سال میں شادیاں ہوتی ہیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا 25 سال میں انتقال ہوا ہے. جب وہ چلتی ہیں نا، لوگ پہچانتے نہیں کہ یہ فاطمہ ہے، جان جوان عورت. ان کی شکل ایسی بدل جاتی، جب باہر چلنے کی ضرورت پڑتی ہے پورے پردے کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت چلتی ہے نا، ایسا چلتی. روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے تھے، اپنے گھر کے باہر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں. خود ایک مرتبہ رسول اللہ نے نہیں پہچانا تو ان کی چلن کو دیکھ کر، نقل و حرکت کو دیکھ کر پہچانا نہیں. گھر کے اندر آنے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی. فرمایا کہ کوئی نہیں ہے، فاطمہ اندر آئی. کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. ایسے قدم بدلا کر آج ہماری عورتیں کیسے سینہ تان کر، مرد تو بھی جھک کر چلتا ہے. حالانکہ جن چیزوں کو اللہ نے ان کو پوری طریقے سے دبا کر رکھنے کا حکم فرمایا، وہ تمام چیزوں کو کھل کر رکھتی ہے، سینہ تان کر چلتی ہے. اور چلن ایسی تیزی سے، کبھی کبھار ہمیں نماز کو میں کب تو بھی سولہ تھا، میرے سے تیزی سے عورت چلتی. اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے. عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. اگر ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ گھر سے نہ نکلا گیا تو بہت نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں چند شرطوں کے ساتھ برقع اوڑھ کر باہر نکلے تو جائز ہوگا. شادی بیاہ کو جاتے ہیں، جنازے کو جاتے ہیں، یا کسی کام کاج کو جاتے ہیں، یا کسی ضرورت پر جاتے ہیں باہر، تو ان لوگوں کو بعض شرطوں کے ساتھ باہر نکلنا پڑتا ہے. سب سے پہلے عطر اور خوشبو نہ لگائے. عمدہ اور دل فریب لباس پہن کر نہ نکلے، بلکہ سادہ لباس پہن کر نکلے. گھر کے اندر سادہ پہن لیتے، کیسا رہے تو ہی پہن لیتے، باہر نکلے تو ایسا پہنتے ہیں. پورا بیرو تلاش کر کو جو اچھا ہے وہ پہن لگ جاتا. ہمارے سامنے ایسا رہو گے تو رہتے نہیں ہے. نہیں، عورتوں کی عادت کیسی ہے، مردوں کے سامنے جو عورت بند سور کر رہتی ہے، ضرورت پڑ جائے تو خوشبو لگا کر اپنے شوہر کے لیے تیار رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمتوں میں شامل فرما. اور اللہ اس بندی کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں. ہماری عورتوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوں گے نہیں. سڑی یا بدن رکھ لگ گھر میں رہتے، پڑے رہتے، باہر جانا تو پوری طریقے سے بند سور کر جاتے. سفر ہے تو بغیر محرم کے نہ نکلے. اگر سفر شرعی نہیں ہے تو اپنے ساتھ کسی بڑی عمر کی عورت کو لے کر نکلے. ابا ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹا، یہاں قریب میں کہیں بھی رشتہ دار کو جانا ہے، یا مدرسے کو جانا ہے، مکتب کو جانا ہے، تو 2-3 عورتیں مل کر بھی جا سکتی. وہ وقت میں شریعت کا احکام یاد آنا نہیں، شریعت میں وہ ہے مرد بنت لگ چھوڑنا کو. پوری عورتوں کے بیچ میں تمہیں بلا رہے گھسنا نہیں. عورتیں نکلتی ہیں تو کیا کرنا، عورتوں کے ساتھ بھیج دینا. اور برقع اس انداز کا پہنے کہ پتہ نہ چلے کہ برقعے کے اندر جو جوان عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے. اس کے لیے برقع گولائی پر بہتر ہوگا. اندر برقعے کے اندر جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے کہ معلوم ہونا نہیں. ہمارا وہ ڈیزائنش بتا ڈالتا، بوڑھی ہے کہ جوان ہے کہ برقعے کا ڈیزائن کیا بولتا، ہم نہ نقشہ کر ڈالتا. برقع بھی سادہ ہو، کالا ہو، رنگین نہ ہو، یہ بہتر ہے. چال چلن ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی اجنبی مرد کا اعلان ہو جائے. چال کیسا نہیں چلے، کسی مرد کی نظر پڑے. سادہ سیدھا چلن، زیادہ اکڑ کر نہ چلے، سینہ تان کرنا چلے، کچھ عاجزی کے ساتھ شریعت کے جتنے احکامات ہیں پوری سمیٹ کر چلنا.
راستے کے بیچ میں نہیں بلکہ کنارے پر چلے. یہ تو مردوں کے بھی حکم ہے. ہماری عورتیں پوری پابندی کے ساتھ چلیں گی. تو سامنے والا کتنا برا نظر کرنے والا بھی ہو، ایک نہ ایک دن اسے شرم آ جاتی. یہ رسول اللہ کے طریقے پر چلتی ہے، بی بی فاطمہ کے طریقے پر چلتی ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی طرح، اماں عائشہ کی طرح چلتی ہے، ازواج مطہرات کی طرح چلتی ہے. اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے. ہماری عورتوں کی چال ہی ایسی ہے کہ لوگوں کی نظر پڑے نہیں دیتے بھی مجبور پڑنا پڑتا ہے. میں اس سے پہلے ہی بتایا، ہماری عورتیں ایسی چلتی ہیں 70 سال کا بوڑھا بھی چاہ ہاتھ میں رکھ لے، چاہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، انہیں کہاں تک گزرتی کہ وہاں تک دیکھتا رہے. یہ مسلم اور غیر مسلم نہیں، ہر کوئی آدمی ہو، عورت اگر گزرتی ہے تو سب کی نظر وہاں پڑتی ہے، اچھوں کو گناہوں میں ڈال دیتی. جو عورت بند سور کر باہر نکلتی ہے نا، خوشبو لگا کر بند سور کر ایک مرد کی شکل میں باہر عورت نکلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت زنا کی دعوت دیتی. اللہ ہماری حفاظت کرو، اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت کرو. یہ ہم لوگ اپنی عورتوں کو پوری طریقے سے پردے میں رکھنے کی کوشش کریں. پردے کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اپنے شوہر سے پردہ، اور دوسرا عورت کا اپنے محرم رشتہ داروں سے پردہ، تیسرا عورت کا اجنبی یعنی نامحرم سے پردہ، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار. سب سے پہلے دیکھو، عورت کا اپنے شوہر سے پردہ. میاں بیوی کے لیے آپس میں ان کے بدن کے کسی حصے کا کوئی پردہ نہیں، لیکن تنہائی میں بھی حیا کا لحاظ رکھنا چاہیے، بے حیائی کی طرح نہ رہے. دوسرا، عورت کا اپنے محرم رشتہ داروں سے پردہ. عورت کا محرم رشتہ داروں سے مثلا باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ عورت کے مواضع زینت دیکھ سکتا ہے. مواضع زینت یہ ہیں سر، بال، گردن، گلہ، سینہ کا تو یعنی ہار پہننے کی جگہ، کان، بازو، ہتھیلی، گٹا، کلائی، پنڈلی، پاؤں، چہرہ، ان کے اعضاء کو دیکھنا محرم رشتہ داروں کے لیے حرام نہیں. اس میں یہ بتایا نہیں کمر کا حصہ ہے کیا. عام طور پہ عورتیں ہیں نہیں، ساڑی پہن لیتی، بلوز کا اوپر کا حصہ رہتا، یہ پورا حصہ کھلا رہتا، یہ حرام ہے. پرانے زمانے کی عورتیں ہیں نہیں، ان کا بلوز یہاں تک رہتا، کہاں تک رہتا، کمر کے نیچے تک کا حصہ ہوتا، اور ان کا بلوز میں آستین یہاں تک ہوتا. پھر الحمدللہ اس زمانے میں عام طور پہ عورتیں گون شرعی پہن لیتی ہیں، یہ سب سے بہتر پردہ ہے، لیکن ٹائٹ فٹنگ نہ پہنے. عورت کا محرم رشتہ داروں کے لیے عورت کی پیٹھ، پیٹ اور اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے تک دیکھنا حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے. پیٹ بھی دیکھنا نہیں. کون بولو، باپ رہن دے، بیٹا رہن دے، بھائی رہن دے، کون رہے تو بھی یہ حصہ کیا نہ کرے، کھلا نہ رہے. عورت کا نامحرم سے پردہ. عورت کا نامحرم سے پردہ وہی ہے جو ہم نے پردے کے 3 درجوں میں دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ بتایا ہے، یعنی چہرہ، پیروں اور ہتھیلیوں کو بھی برقعے میں چھپائے رکھے، یا عورت دیوار یا پردے کی آڑ میں اس طرح رہا کرے کہ اس کے کپڑوں پر بھی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے. یہ سب سے بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے. سب سے پہلے اپنی بہنوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے بیٹیوں کو اس طرح شروع کرے، چاہے کون تو بھی آن دے، برا سمجھے کہ نہ سمجھے. بعض رشتہ دار کیا کرتے معلوم، دوسرے غیر رشتہ آئے تو بھی ہمارے ماموں کے ان کے رشتے، آما کیا بھی نہیں سامنے. اپنے بیٹیوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی بے پردہ کر کو بنا کر کھڑا کر دو، چاہے سامنے والا برا سمجھے، لوگ ناراض ہو کہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو. ہمیں جتنا شریعت کے احکامات پر چلیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے انشاءاللہ. آخرت میں اس کا درجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کا بدلہ تو اللہ ہی دینے والے. ہمیں کیا دیکھ سکتے، ہمیں کیا بتا سکتے. عورتوں کو سمجھانا آسانی نہیں ہے. سب سے پہلے بگڑ گئے ہیں تو ہم دھیرے دھیرے سمجھائیں. جاتے ہی یہ کرنا نہیں ہوتا، پردہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں کہتا، کام دیکھ لگ جا رہے کر.
इतने दिन नहीं सो हदीसें उठा कबाया कि इतने दिन जुम्मा में जल्दी जल्दी जादूगर भाग लगता ना, ये सुनिया कि इतने दिन नहीं सो आज क्या हुआ, डर आ गया तुझे, इतने दिन नहीं सो शरीयत तुझे क्या आ गई है। धीरे धीरे समझा। मेहमान आने के बाद सामने करते खामोशी इख्तियार, हराम चल जा तो उन्होंने घर से बाहर चल छोड़ो, तन्हाई में समझाओ। बीवी को रात में थोड़ी देर वक्त दियो बात करने का, उस वक्त उनको समझाओ, धीरे धीरे समझाओ। एक दो पूरी हदीसें एक साथ सुना दल को, एक साथ पूरा बोला लो। फिर 1-2 हफ्ते के बाद 1-2 महीने के बाद हरारत पकता है ना, ट्रेन में जला पर्दा खोल छोड़ा, रिश्तेदारों में बंद कर लगो, आवाम में खोल छोड़ा। धीरे धीरे एक एक काम करते रहो। अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक वक्त आ जाएगा पूरी तरीके से पर्दे में रहेगी। चाहे एक सुन्नत को एक हफ्ता ही क्यों ना हो, चाहे एक सुन्नत को एक महीना ही क्यों ना हो, लेकिन मुवाज़बत, इस्तिकामत, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक एक सुन्नत को बयान कर, एक एक सुन्नत को बता, ताकि उसे रसूलुल्लाह की सुन्नत की अहमियत भी रहे और पर्दा करने में शोहर की बात को, भाई की बात को, बाप की बात को समझने में कुछ वक्त लगे ही सही, मगर पाबंदी करे उसको। इसलिए हम धीरे धीरे समझाए बहनों को। कभी 4 जने चार बहनें बैठ को बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो ये हदीस चुप बात करते करते एक हदीस ऐसा है, हमें ऐसा कर ले तो कितना अच्छा रंगा, हराम करते करना नहीं करना है, दबा को बोल दो हारी क्या भी नहीं, ऐसा बोल नहीं। हमें धीरे धीरे 4 बहनें बैठे हैं क्या, उनको एक तसल्ली की बात, 1-2 बात, हुजूर का ऐसा फरमान है, ऐसा हमें रखे तो अच्छा नहीं क्या। सबसे पहले क्या करना, बहन घर में तो दुपट्टा नहीं सुट रहे थे, दुपट्टा को तो गले में डाल लग रहे थे, सर में आमतौर पे डालते, 1-2 बात सर में डाल लेते कितना अच्छा। जिस घर में जो औरत सर में दुपट्टा डाली रहती है, अल्लाह ताला उसमें खूब बरकतों को उतारता। छोटी छोटी हदीस उनके दिल में उतर जाना, वो हदीस अमल करती कि नहीं करती की। बाज मर्तबा क्या होता मालूम क्या, घर में दूसरे भाइयों के सामने पर्दा नहीं सो रहे थे, हमें जब तक घर में रहेंगे उन्हें पर्दा रहती, सर में उन्नी डाला करती। एक हमारा भैया हुजूर की सुन्नत बता दे, दूसरा भाई बताया कि नहीं बताया, उसके सामने रहती कि नहीं रहती। हमारी वजह से उन्हें पर्दे में रहते, हमारे जाने के बाद फिर उन्हें पर्दा निकाले तो कि माँ उन्हें कि भाई की मैं भाई नहीं कि मेरा सामने पर्दा वैसा रत्ती ना हो, तो फिर उसे एहसास होता हर भाई भी मेरा भाई है। तो धीरे धीरे एक एक सुन्नत को चाहे 1 महीना ही क्यों ना हो, धीरे धीरे बताओ, ये हदीस को सुनने के साथ अमल भी आ जाए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहनों को, हमारी माओं को हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी सुन्नतों पर और हज़रत फातिमा और हज़रत अज़वाज मुतहरात की पूरे तरीक़े पर अल्लाह ताला हमारी औरतों को लाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أحب الوفي الأمين الأغر